کہتے ہیں کہ ہم بند کمرے میں اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ اندھیرا نہ کیا کریں، بجلی جلا کے رکھا کریں، اور کیا علاج کریں؟ یہی علاج ہے، باقی آیت الکرسی پڑھا کرو۔ ہم جب حرم میں آتے ہیں تو واپسی پر ہمارے جوتے نہیں ملتے تو تم نہ اٹھاؤ کسی کے، لے کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ عمرے کے بعد بال کٹوانا عورت کے لیے بھی واجب ہے، محلقین رؤوسکم میں تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے اور عورت کے، اگر نہیں کٹائے گی تو احرام سے بھی نہیں نکلے گی۔ طلاق کے بعد وہ عورت قیامت میں کس کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی، اس نے دوسری شادی کر لی، اسی کے ساتھ اٹھے گی، پہلے تو خود چھوڑ چکا ہے، اس کے پاس کیوں جائے؟ وراثت یا وصیت سے طلاق کے بعد جب آپ نے طلاق دے دی، اب وہ آپ کی وارث بن ہی نہیں سکتی۔ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے کیوں فکر کرتے ہو؟ کوئی کسی سے معافی مانگے لیکن وہ معاف نہ کرے تو وہی گناہگار ہے، تم نے معافی مانگی ہے بس تمہارا حق ادا ہو گیا۔ اولاد کا دین کی طرف رجوع کیسے ہو؟ دین والوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرو۔ اس بات کا ہمیں کیسے یقین ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ تو اگر ناراض ہوتے تو آپ کو گھر آنے دیتے؟ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو وہ گھر نہیں آنے دیتا۔ حالت احرام میں چمڑے والے چپل پہن لیے، کچھ دیر کے بعد نظر پڑتی اتار دی، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت پاکستان سے احرام کی نیت کر کے آئی ہے، حیض آ گیا تو بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایک مہینے سے عورت کو حیض آ رہا ہے تو حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس میں نماز بھی پڑھ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔